بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دنوں میں یہ سوال بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں اس طرح کی ویڈیوز سرکولیٹ ہونے لگتی ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت حمزہ کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، بیٹیوں کا انتقال ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ حضرت حمزہ کی طرف سے قربانی کی ہو یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قربانی کی ہو۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہی نہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے، مجھے بھی پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ خیال سے ہی نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہے، اور اس سلسلے میں حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ حدیثیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو نہیں سنائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتی ہیں، اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو 2 مہنوں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو ایک کو ذبح کیا کرتے تھے وہ امت کی طرف سے ہوا کرتا تھا، ان امتہ لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، امت کی طرف سے یہ قربانی ہوا کرتی تھی۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ جو امت کی طرف سے قربانی ہوا کرتی تھی تو ظاہر ہے امت کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو زندہ تھے، اور امت کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے زندوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ اب الگ سے کیا اس دلیل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حمزہ کی طرف سے قربانی کی گئی یا نہیں کی گئی، یا حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ جب پوری امت کی طرف سے قربانی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کیا کرتے تھے تو ظاہر ہے اس کے امت کے اندر حضرت خدیجہ بھی آ گئی ہیں، حضرت حمزہ بھی آ گئی ہیں، تو سب کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا میت کی طرف سے، چاہے وہ والد ہوں، بھائی ہوں، یا کوئی اور رشتہ دار ہوں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، یہ سب جائز اور درست ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تجوز الاضحیہ عن المیت، کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، کما یجوز الحج عنہ والصدقہ عنہ، جیسا کہ میت کی طرف سے حج کرنا جائز ہے اور میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ میت کی طرف سے آپ حج کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، تو میت کی طرف سے آپ قربانی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی بالکل کی جا سکتی ہے۔ وہ حضرات جو منع کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جانی چاہیے، ان سے جا کے آپ معلوم کریں کہ آپ ہمیں ایک بات بتائیں کہ اگر قربانی کے دن نہیں چل رہے ہیں، دوسرے دن ہیں، اور ان دنوں میں ہم ایک جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت غریبوں کو کھلاتے ہیں، اس نیت سے کھلاتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچے گا، تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب میں کہیں گے کہ بالکل جائز ہوگا، بالکل جائز ہے، تو اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے کہ آپ میت کی طرف سے غریبوں کو کھلا رہے ہیں، تو بہت اچھا کام ہے۔ تو جب قربانی کے دنوں کے علاوہ میں اچھا کام ہے، تو قربانی کے دنوں میں خراب کام کیسے بن جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے اور صدقہ خیرات آپ کر سکتے ہیں میت کی طرف سے، اسی طریقے سے میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ لہذا اس مسئلے میں بالکل بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ گردش کر رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بالکل بھی اعتبار اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ان سب کو ذکر کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔